اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا پلنگ اور چارپائی وغیرہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے سوال کیا جا رہا ہو کہ عام طور پر پلنگ یا چارپائی وغیرہ پر جو گدا بچھایا گیا ہوتا ہے، بچے اس پر کبھی پیشاب وشاب بھی کر دیتے ہیں، تو وہ ناپاک ہونے کی بات ہو سکتی ہے۔ ہم کو جس جگہ بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے پاک ہونے کا پورا یقین ہے تو نماز ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چارپائی ہو کہ پلنگ ہو، پلنگ پر بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بالکل پاک و صاف ہو۔ اس لیے کہ نماز کی صحت کے لیے جن چیزوں کی پاکی کی ضرورت ہے تو اس میں سے وہ جگہ بھی پاک ہونا شرط ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کے بارے میں جب تک وہاں ہمیں کوئی گندگی دکھتی نہیں ہے تو اسے ہمیں بالکل پاک ہی شمار کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ریلوے اسٹیشن میں ادھر ادھر پلیٹ فارم وغیرہ پر نماز پڑھنے کے لیے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بعض لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، یہاں کتے آتے جاتے رہتے ہیں، پھرتے ہیں، پتہ نہیں کس جگہ کس کتے نے کیا پیشاب کیا ہو یا کوئی اور گندگی رہی ہو۔ تو جب تک ہمیں اپنی آنکھوں میں گندگی نظر نہیں آتی تو اس وقت تک اس چیز کو پاک ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اصل زمین کا ہر ٹکڑا پاک ہی ہے۔ جب تک اس میں گندگی کا یقین نہ ہو جائے، یقینی طور پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یا کوئی آدمی جو گندگی کو دیکھا ہوا وہ ہم کو یقینی خبر دے رہا ہے تو اس کی بات پر ہم یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو قاعدہ یہ بتایا گیا کہ الیقین لا یزول بالشک، زمین کا پاک ہونا یہ یقینی ہے، اور صرف شک اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو اس شک کی وجہ سے وہ زمین ناپاک نہیں ہو سکتی۔ تو آدمی کو اس طرح سے بالکل جب تک وہ اپنی آنکھوں سے وہاں کوئی گندگی نہیں دیکھتا ہے ہر جگہ بالکل نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ جانماز وغیرہ پر، تو جانماز ہر نماز کے لیے جانماز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کی اپنے گھر کی زمین صاف ستھری ہے، بغیر جانماز کے آپ نماز پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جانماز کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ سب کیا ہے ہمارے اپنے تصورات ہیں۔ جی جانماز ہونا کوئی ضروری نہیں، جیسے حسیر مسجد میں حسیر ہوتی ہے، حسیر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں بھی صاف ستھری حسیر ہے، اس کو بچھا کر آپ نے نماز پڑھ لیا، یا بغیر حسیر کے بغیر جانماز کے ڈائریکٹ زمین پر آپ دونوں بالکل ماتھا ٹیکیے اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ جانماز اگر الٹی بچھا دی گئی ہو اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ بھائی جانماز بنانے والا ایک نقشہ آپ کو بنا کر دے دیا تو آپ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل سیدھا ایسے ہی بچھانا ہے، اس کو اگر پیر کی طرف بچھا لیا گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی؟ جی تو یہ قدیم زمانے میں بہت سارے ایسے نقشے ہوتے تھے کہ ایک طرف کعبہ ایک طرف کیا ہے مسجد نبوی بولتے، گویا کہ بنانے والے اس خیال سے بناتے کہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں دونوں چیزیں رہے، کعبہ بھی رہے مسجد نبوی بھی رہے۔ یاد رہے کہ ہماری اپنی نماز صرف کعبے کی طرف رخ کر کے ہونی ہے، مسجد نبوی کا کوئی اس کے اندر کیا ہے تصور بالکل بھی نہیں ابھرنا چاہیے۔ بہرحال ایسے نقشے بنانے والے ان کا اپنا کیا ہے کاروبار ان کا چلنا ہے، تو اس لیے وہ لوگ بنا دیتے تھے۔ اسی لیے میں ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ بھی ماشاءاللہ عمرے پر حج وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے جانماز لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، ایسی جانماز خریدیے جس میں کوئی نقشہ نہ ہو، ادھر ڈالا ادھر ڈالا کچھ بھی فرق نہ پڑے، ایسے بھی ملتی ہے جانماز۔ تو ایسی جانماز آدمی خرید لے کہ جس میں ذرا بھی کوئی نقشہ نہ ہو، بہتر ہے۔ جی تو یہ خواہ لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے، ارے یہ جانماز الٹی جانماز میں نماز پڑھتے، نماز نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، الٹی جانماز بچھا لیے آپ، سیدھی بچھا لیے، نماز آپ کی بالکل صحیح ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک سوال یہاں پر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر جب علماء کرام کے خطابات وغیرہ جب سنتے ہیں